عمل کا جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، عمل کا ہو جذبہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بے شک جبرائیل نے مجھے بشارت دی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس پر رحمت بھیجتا ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھتا ہے اللہ اس پر سلامتی بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سلسلہ ہے زندگی سنوارے، اس میں ہم کسی نہ کسی ایک نیک عمل کی اہمیت کے متعلق سنتے ہیں، اس کی ترغیب، اس نیک عمل کے فضائل، نہ کرنے کے نقصانات وغیرہ وغیرہ، اور دیگر بھی کئی ضمناً الحمدللہ اس سلسلے میں ہمیں علم و حکمت کے مدنی پھول ملتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ رکن شورا حاجی مولانا محمد اسد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی تشریف فرما ہوتے ہیں، اور ہمیں بہت پیاری پیاری باتیں الحمدللہ بتاتے ہیں۔ آج کا جو نیک عمل ہے، آئیے دیکھتے ہیں کون سا نیک عمل ہے۔ آج آپ نے گھر میں یا باہر کسی پر غصہ آ جانے کی صورت میں چپ رہ کر غصے کا علاج فرمایا یا بول پڑے۔ نیک عمل نمبر 14، غصہ آنے کی صورت میں چپ سادھ کر غصے کا علاج کیا یا بول پڑے۔ اسد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی طرف بڑھتے ہیں، جب کسی کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے یا کسی کو کسی پر کوئی توقع ہوتی ہے اور وہ اس کی توقع پر پورا نہیں اترتا تو غصہ تو آ ہی جاتا ہے۔ اب انسان کے خمیر میں غصہ تو رکھا ہی گیا ہے تو غصہ تو آئے گا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا غصہ آنا برا ہے؟ غصہ آ جانا برا نہیں ہے، غصہ آ جاتا ہے، ایک فطری عمل ہے، جی، لیکن آنے کے بعد اس کو سر کہتے ہیں نا، غصے کا ازالہ ممکن نہیں ہے۔ غصے کا ازالہ ہم نہیں کر سکتے، صحیح، امالہ کر سکتے ہیں۔ امالہ کر سکتے، تھوڑا یہ یعنی ازالہ اس کو امالہ تھوڑا آسان فرما دے۔ غصہ زائل یہ کرنا اپنے اس میں نہیں ہے کہ مجھے غصہ بالکل ہی نہ آئے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ غصہ کسی کھڑکی سے آ رہا ہے تو بند کر دیا، کسی دروازے سے آ رہا ہے غصہ تو آ دروازہ سکتا بند کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، اب یہ ہے کہ غصہ آ جانے کے بعد اپنی کیفیت کو تبدیل کرنے کی طرف جایا جائے، اس غصے کو کسی اور چیز کی طرف مائل کر دیں تاکہ غصہ ختم ہو جائے۔ مثلاً وہ بیٹے پر آیا تو بیٹی پر اتار دیا، یوں؟ نہیں نہیں، جی، اگر یوں ایک سے دوسرے کی طرف بڑھیں گے تو میرے خیال ہے باری باری سب کی باری آ ہی جائے گی، پھر وہ بیٹے کی آئی جائے گی گھوم پھر کر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غصہ آ جانے پر جی، اس کو نفاذ میں جو انداز ہم اپناتے ہیں نا، اس انداز سے اپنے آپ کو بچانے کی طرف جائیں ٹھیک ہے، اور غصے پر قابو پانے کی کوشش کی جائے۔ کنٹرول کریں، اس کا اظہار نہ کیا جائے، غصے کا صبر کیا جائے۔ اچھا، کون سے غصے پر صبر کریں؟ یعنی جو نفس کے لیے غصہ آتا ہے، یا بعض چیزوں میں تو جیسے غصہ رکھا ہے، جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کو غصہ دلایا جائے اور اس کو غصہ نہ آئے تو وہ گدھا ہے۔ بعض صورتوں میں غصہ نہ آنا، اب ایک آدمی کی دکان پر کچھ چیزیں رکھی ہے، لوگ چرا رہے ہیں تو اس کو غصہ ہی نہیں آ رہا، بولے ٹھیک ہے لے جاؤ، کل آنا، کل اور میرا مال آنے والا ہے، تو وہ دو چار آدمیوں کو اور بھی لانا، اٹھا کر لے جانا۔ اس میں ہر عقل مند سمجھتا ہے جی، کہ کہاں آنا چاہیے، کہاں نہیں آنا چاہیے، کہاں نفاذ ہونا چاہیے، کہاں نہیں آنا چاہیے۔ میرے گھر میں ایسے افراد جو میرے ماتحت ہیں، جی، جن پر میری چلتی ہے، جی، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی طرف بڑھنے کے بجائے اگر نافرمانی کی طرف قدم بڑھاتے ہیں۔ اب مجھے غصہ نہیں آتا تو یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ جب غصہ آتا ہے اور اس غصے کا یہاں اچھے انداز میں نفاذ، کہ جس طرح اپنی اولاد کو تھوڑا ڈانٹ کر بھی روکا جا سکتا ہے، پیار سے، محبت سے، نرمی سے، کبھی کبھار گرمی سے، جی، تو یہ مختلف طرح کے انداز اپنائے جا سکتے ہیں، لیکن غصے میں کچھ نہ کچھ حدود و قیود تو پھر بھی رہیں گی۔ جی، 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 جس طرح وہ عام طور پر ایک جملہ کہا جاتا ہے نا کہ جس سے غصہ آتا ہے نا وہ پاگلوں جیسا انداز اپنانا شروع کر دیتا ہے، جی، تو وہ والے انداز نہ ہو،
تو جہاں جہاں شریعت مطہرہ جتنی اجازت دیتی چلی جائے گی اتنا آگے بڑھتے چلے جائیں گے. جہاں شریعت روک رہی ہے وہاں رکنا ہی ہوگا. جی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تو بہت اچھے انداز میں یہ سمجھایا ہے کہ جب غصہ جو ہے وہ انسان کے دل میں ایک چنگاری کی طرح ہوتا ہے. جب اس کے توقع یا مزاج کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو جس طرح وہ چنگاری کو ہوا لگتی ہے اور آگ بھڑکتی ہے، تو اسی طرح یہ غصے کی آگ بھڑکتی ہے، دل کا خون جوش مارتا ہے، اوپر کی طرف آتا ہے. تبھی جس کو غصہ آتا ہے اس کی نسیں پھول جاتی ہیں، آنکھیں لال ہو جاتی ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ جب یہ غصے کی آگ جلتی ہے تو دھواں اٹھتا ہے اور اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پر چھا جاتا ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے جیسا کہ کوئی گہرے غار میں ہو اور دھواں ہی دھواں. اب جتنا بھی عقل مند آدمی ہو کیا کرے گا، کبھی اس دیوار سے ٹکرے گا، کبھی اس سے ٹکرے گا. تو غصے پر کنٹرول کرنا چاہیے، یعنی نفس کی خاطر غصہ نہیں کرنا چاہیے. ایک بات جو آپ نے ابھی فرمائی تو اس پر مجھے ایک سوال میرے ذہن میں پیدا ہوا کہ آپ نے کہا کہ ماتحت جو ہے یہ ایک چیز ہے کہ غصہ آتا اپنے ماتحت پر ہے، جو اپنے سے عہدے میں اوپر ہو، طاقت میں زیادہ ہو تو اچھا غصہ آتا وہاں بھی ہے، ٹھیک آتا وہاں ہے، یہ بھی صحیح ہے. لیکن وہ بعض اوقات ایسی صورت ہوتی ہے کہ وہ اندر کھاتے کچھ نہ کچھ شاید وہ ایسو پیس بنی ہوتی ہے کہ کہاں بولنا ہے کہاں نہیں بولنا. ہاں یعنی اس سے خوف کی وجہ سے اس کو وہ نہیں بول رہا کی ہوتا. وجہ سے یا ملازمت جانے کا ڈر ہوتا ہے، کوئی اور اس طرح کی سیٹ صورت ہے. ہوتی ہے، جی ہاں کوئی نوکری سے نکال دے گا، کوئی میری ترقی کو روک دے گا، یہ کچھ اس طرح کے تحفظات ہوتے ہوں گے. پولیس والے مگر نہ وہی بندہ جب وہ سیٹ سے اترتا ہے، جی ہاں اب پتہ ہونا کہ یہ میرے جو پہلے اس کے پاس اختیارات وغیرہ تھے اب اس کے پاس وہ کوئی اختیار نہیں رہا. جی 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 تو اب پتہ چلے گا کہ اب اگر وہ بات کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، تو ساری کیفیت بدل جائے گی. اچھا غصہ کرنے والا اگر تھوڑا سا اس نظر سے دیکھے نا کہ اس کا انجام کیا ہوگا. جی میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ واقعی کسی شہر میں ہوا، اچھا یعنی فرضی واقعہ نہیں ہے. ایک صاحب کو بازار میں خریداری کرنے کے لیے گئے ہوں گے، تو جس طرح بعض اوقات ہوتا ہے کہ گاڑی کسی بھی جگہ پارک کر دی، موٹر سائیکل کسی بھی جگہ کھڑا کر دیا، لاک کیا، جہاں جانا تھا چلے گئے. تو انہوں نے موٹر سائیکل کسی دکان کے سامنے جا کر کھڑا کیا. دکاندار کہتا ہے یہاں موٹر سائیکل نہیں کھڑا کرنا. جی ایسا ہوا ہوگا، مدی چینل کے ناظرین کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا. جی جی میرے ساتھ بھی ہوا ہے. جی اس نے کہا کہ کھڑا کر کے نا لاک لگا کے یہ کھڑا کر دیا، کر لو جو کرنا ہے. اوہ واہ، آپ نے ایسا نہیں کہا ہوگا. بولے ٹھیک ہے بھائی. اس نے کہا جی کر لو جو کرنا ہے. اچھا بھائی اتنی سی بات. غصے میں نیچے اترا، ہاں کر لیا اس نے جو کرنا اس تھا. نے تھپڑ مارا ایک ہاتھ اسکوٹر کو، اسکوٹر والے کو. اس نے کہا کر دیا کھڑا، کر لو جو کرنا ہے. تو جب اسے تھپڑ پڑا اسی کو پڑا رہے. واہ. اب اس نے فوری طور پر جوابی کارروائی تو نہیں کی. اچھا اس نے اپنے کو دوست احباب کو چند ایک تھے ان کو کال کر دی. اللہ اللہ. وہ 5-6 افراد جمع ہو کر آ گئے، انہوں نے دکاندار کو مارا. دکاندار کو مار رہے تھے وہ قریب دکانوں والوں کے ساتھ تعلقات ذرا کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں. اس کے کچھ اہل محبت آگے بڑھے، کچھ اس کے کچھ جاننے والے قرابت دار رشتہ دار تعلق دار وہ بھی نکلے ہوں گے. مل ملا کے کوئی 15-16 افراد ہوں گے جو آپس میں ایک دوسرے کے گتھم گتھا ہوئے. جس کو جو میسر آیا، ڈنڈا سوٹا مکے، وہ اس حساب سے سلسلہ چل پڑا. جب یہ میدان گرم تھا نا اسی دوران کسی نے پولیس کو کال کر دی. پولیس والے آ گئے جی. اور جس طرح کا ماحول بنا ہوا تھا نا تو فوری طور پر وہ بھی بیچ میں نہیں ہوئے نا. قریب بیٹھ کے تھوڑا سا انتظار کرتے رہے کہ ماحول تھوڑا ٹھنڈا تو ہو پہلے. اچھا جب ماحول ٹھنڈا ہوا وہ نام بھی صد میں نہ آ جائے اس کی. جو پکڑے گئے انہوں نے پکڑ کے گاڑی میں ڈالے، جیل میں جا کے بند کر دیے. صحیح. تو یہ حضرات چلے گئے جیل میں. اب وہ کیفیت جب ظاہر سی بات ہے کہ ڈنڈے سوٹے چل رہے ہوں، کو سریا، کو اینٹ، کو پتھر، کو مکے، کو ٹھڈے، جب یہ ماحول ہوتا ہے تو کسی بیچارے کا بازو ٹوٹا، کسی کی ٹانگ ٹوٹی، کسی کا سر پھٹا، جو بھی سلسلے ہوئے. وہاں تھانے میں پہنچے، اب وہ تاریخیں شروع ہو گئی، ادھر سے بھی کیس ادھر سے بھی کیس. اللہ اللہ. جب یہ سلسلہ چلتا رہا نا تو 1.5-2 سال کے بعد اب ایک فریق نے بات کی ہوگی کہیں پولیس کی انتظامیہ وغیرہ یا کسی فرد سے، یار حل کیا ہے؟ حال ہی ہے صلح کر لو. 1.5 سال بعد حال ہی یہ ہے سلو کر لو. سلو کر لو. تو پہلی شرافت سے سلو کے ساتھ رہتے ہیں. اگر سارے کے سارے معاملے کو دیکھا جائے نا، لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا اور ٹانگیں ٹوٹی، بازو کٹے،
سر پھٹے. ہائے ہائے. تو یہ جو جسمانی اعتبار سے معذوری کے سلسلے ہوئے, یہ نقصان اپنی جگہ پہ. ہائے ہائے. بھلے وہ کیس کورٹ میں چلتا رہا ہوگا, چند دنوں بعد جیل سے نکال دیا گیا ہوگا, لیکن چند دن جو کاروبار بند رہے تو وہ بھی مالی نقصان ان کا الگ اپنا ہوا. ایک فریق نے الگ وکیل کیے ہوں گے, دوسرے نے الگ وکیل کیے ہوں گے. وکیلوں کی فیسز وہ الگ خرچہ ہوا جی. اور 1.5-2 سال گزرنے کے بعد حل کیا ہے؟ سلو کر لو. پہلے ہی نہیں لڑے ہو. تو اب انہوں نے آپس میں کوئی معافی تلافی کر کے صلح کر لی ہوگی, کیس رفع دفع ہو گیا ہوگا. اور صرف اسکوٹر یہاں کھڑا نہیں کرنا ہوگا, کر کے دکھاؤں گا. تھوڑا سا ہٹا کے دوسری دکان پہ کھڑا کر دیتا, کوئی 2 دکانیں ہٹ کے کہیں کھڑا کر دیتا, کوئی جھگڑے والا ماحول ہی نہ بنتا. صبر نہیں ہے, جلد بازی, فوراً غصہ آ جانا شیطان کے لیے بہترین موقع ہوتا ہے جب غصہ آتا ہے. تو اللہ پاک ہمیں غصے پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے اپنے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں, کامیابی کا راستہ. جیسے غصہ آ گیا تو کھڑا تھا تو بیٹھ جائے, بیٹھا ہے تو لیٹ جائے, لیٹا ہے تو پھر بھی نہیں آ رہا تو زمین سے چپٹ جائے, وضو کر لے. شیطان کی طرف سے غصہ, شیطان آگ کا ہے تو وضو پانی سے کیا جاتا ہے, تو یوں مطلب پانی سے آگ بجھتی ہے تو غصہ ٹھنڈا ہوگا انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے, جس پر غصہ آیا وہاں سے ہٹ جائے, یہ بھی ایک علاج ہے. اور سامنے ہوگا تو کھوپڑی گھومتی رہے گی, ہٹ جاؤ گے تو ٹھنڈی ہو جائے گی. تو اس طرح مطلب یہ کہ غصے کا علاج اپنا کرتا رہے آدمی. اور خاموش رہے, غصہ ہے چپ ہو جائے, بولے نہیں, بولے گا تو اٹھ پٹانگ نکلے گی, پھر اول فل بکے گا اور مزید پھنسے گا. تو ایک دم چپ سادھ لے تو بھی کچھ فرق پڑے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. غصے کے تعلق سے غصہ کرنے والا صبر, عاجزی اور انکسار جیسے عظیم اوصاف سے محروم ہو جاتا ہے. عمومی طور پر غصہ اسی شخص کو آتا ہے جس میں تکبر, فخر اور غرور کا مادہ پایا جاتا ہے. یہ کچھ دنیاوی نقصان آتے ہیں غصے کے, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر فرد مغرور بھی ہو. غصے کی حالت میں انسان اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت نہیں کر پاتا اور انہیں توڑ کر اللہ پاک کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے. غصہ کرنے سے بندے کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے, اور اگر بلڈ پریشر کا مریض غصہ کرے تو اسے فالج کا اٹیک بھی ہو سکتا ہے, اور اس کے دماغ کی رگ بھی پھٹ سکتی ہے, برین ہیمریج ہو سکتا ہے, اور یہ دونوں جان لینے والی بیماریاں ہیں. غصہ کرنے سے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, اور بس اوقات اس میں اتنا اضافہ ہو جاتا ہے, یہ جھگڑا اتنا بڑھ جاتا ہے جس سے رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں, اور بندہ مخلص دوستوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. غصے کی حالت میں بعض اوقات انسان ایسے کام کر جاتا ہے جو اس کے لیے مستقل پریشانی یعنی پرماننٹ ٹینشن اور ڈپریشن کا سبب بن جاتے ہیں. جیسے غصے کی حالت میں بیوی کو طلاق دے دینا یا کسی کو قتل کر دینا وغیرہ. تو یہ پرماننٹ ٹینشن سے اللہ پاک ہم سب کو غصے پر کنٹرول کرنے کی سعادت بخشے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اور غصہ سب کو آتا ہے, ایک دن کے بچے کو بھی آتا ہے. بچہ بعض اوقات تو چیخ رہا ہوتا ہے, رو رہا ہوتا ہے, تو اس کو لگی ہوتی ہے بھوک, ماں دیتی ہے توجہ نہیں ہے, تو اس کو ماں پر غصہ آ رہا ہوتا ہوگا, یہ دودھ نہیں پلاتی, پھر دودھ پلائیے اور ٹھنڈا ہو جائے گا. تو یوں چھوٹے بچے بھی بعض اوقات بڑے غصے میں پچھڑا کرتے ہیں. تو یوں مطلب یہ کہ غصہ اس کو بھی آتا ہے, اچھا بڑوں کو بھی آتا ہے, جوانوں کو بھی آتا ہے, اب دیڑھ عمر بوڑھوں کا تو ویسے غصہ مشہور ہے. نہیں مشہور ہے, ہم لوگ بدنام ہیں سر بوڑھے لوگ کہ بوڑھوں کو غصہ زیادہ آتا ہے. اب میں بھی بوڑھا ہوں الحمدللہ, مجھے غصہ کم آتا ہے اللہ کی رحمت سے, یہ اللہ کا انعام ہے. ٹھیک ہے, ہر بوڑھا غصے والا نہیں ہو, ہر جوان کو شرافت والا نہیں ہوتا. ایسے خر دماغ یہ جو قتل کرتے ہیں اور فائرنگ کرتے ہیں, یہ بڈھے تھوڑی ہوتے ہیں یار, میری برادری کے تھوڑی ہوتے ہیں, یہ آپ لوگوں کی برادریوں کے ہوتے ہیں, جوان ہوتے ہیں. غصے میں کھوپڑی گھومتی ہے تو کسی کو مار دیتے, پھر جیل کے سریوں کے پیچھے پھانسی کے پھندے کا انتظار کرتے ہیں. چوریاں ڈکیتیاں جو کر رہے ہوتے ہیں اور فائرنگ اور یہ مارا ماری, یہ ہنگامے ہڑتالیں جو
वो बड़ा उड़ी बसें जलाने क्या बुढ़े करते क्या? हमारी बिरादरी थोड़ी करती है, ये जवान करते हैं, तकरीबन जवान ही होते हैं जो ये कर रहे होते हैं। बूढ़े को तो पुलिस भी देखेगी कि जा रहा है, उसको नहीं छेड़ेगी, चाहे वो पकड़ धकड़ हो रही है। यार ये बेचारा अपनी जान से बेदार है, चलना इसके लिए मुश्किल है, ये क्या बस जलाएगा और क्या पत्थर उठा के मारेगा। अल्लाह पाक आफियत नसीब फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मरहबा, अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अपने सिलसिले में सवाल भी शामिल करते हैं। Some people, they get angry really quickly, and they also get angry at the slightest of matters. What should such people do who feel these emotions? Please advise us. गुस्सा आ जाना, ये तो जिस तरह पहले भी हमारी बात हुई, एक फितरी अमल है, लेकिन जल्दी गुस्सा ज़ायल हो जाए इसके लिए इक़दामात करें। जो गुस्सा करने वाला, जिसे गुस्सा आता है ना, वो अगर उस कैफियत में आईना देख ले, गुस्से की कैफियत में, गुस्से वाली कैफियत में आईना देख ले। कुछ चीज़ों का तज़किरा तो आपने किया ना कि क्या क्या होता है। गुस्से वाले का अगर देखें तो रंग मुतग़य्यर हो जाता है। इसके बाद अगर देखें तो जिस्म पे कपकपी वाली कैफियत तारी होती है। इसके अपने अफ़आल इसके काबू में नहीं होते हैं। इसकी अपनी हरकत व सकनात वो इसकी अपने वो कंट्रोल में नहीं होती। ज़बान लड़खड़ा रही होती है। और बाज़ औक़ात तो गुस्सा जब बहुत ज़्यादा होता है ना, तो बाछें, ये जगह बाछ इसे कहते हैं ना, यहाँ से झाग निकलती भी महसूस होती है जब बहुत ज़्यादा गुस्से वाली कैफियत में होता है। आँख अगर देखेगा तो आँख में सुर्खी, नथने फूले हुए होंगे। तो इस सारी कैफियत को अगर ये आईने में एक नज़र देख ले, मेरा ख्याल है ज़िंदगी में दोबारा गुस्सा नहीं करेगा। इसको कोई रिकॉर्ड करके दिखा दे, ये तुम हो, तो पहले तो बोलेगा मैं हूँ ही नहीं। कोई ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना, ये एक बड़ा अजीब व गरीब मंजर सामने रखती हैं। एक तो आपने ये गुस्से का जो फेस इम्प्रेशन बताया आपने, और इसकी जो कैफियत होती है, फिर इसके एक मतलब इसका ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है, फालिज का भी इसमें ख़तरा रहता है, दिल के दौरा पड़ने का भी ख़तरा रहता है। तो कहते हैं कि 5 मिनट का गुस्सा जो है ना, और इसका जो सिस्टम आगे पीछे सारा होता है ना, तो इसको फिर अपनी जगह पर आने में 5 घंटे लगते हैं। और बाज़ औक़ात वो सुबह का गुस्सा जो है ना, वो कई कई दिन तक चल रहा होता है, पूरा पूरा दिन। फिर जो हाथ में आया, सुबह घर से लड़कर निकला, फिर जो हाथ में आया, तो ये तो अपने नुकसानात इसको अपने पहुंच रहे हैं। लेकिन जो इसके पीछे नुकसानात हो रहे हैं, यानी जो इसके सामने है, गुस्से में ही तलाक देता है आदमी, तो खुशी में तो देता नहीं है। इसमें बाद ख़बरें तो इस तरह की भी हैं कि वो गुस्से वाली कैफियत इतनी ज़्यादा उस पर हावी हुई ना, दिमाग की नस फट गई, दिमाग की नस फट गई, खुद ही दुनिया से चला गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ऐसा भी क्या गुस्सा, मतलब ऐसा क्या है, और फिर घर के घर उजड़ जाते हैं। ये जो आपने जिक्र किया तलाक वगैरह के हवाले से, तो एक तो फैसला करने के जो उसूल जिक्र किए गए ना, कि फैसला करने वाला किन किन चीज़ों को पेश नज़र रखते हुए फैसला करे। जी, ये एक फैसला ही है, तो यानी ये तलाक फैसला देना ना, तलाक फैसला वाला। इसका एक, ठीक है। तो उसमें भी है कि फैसला करने वाला जज्बाती कैफियत में कोई भी फैसला ना करे। हाँ सही। तो ये शोहर बीवी को कहता है कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, वो कहती है अभी दो, उसको भी गुस्सा है। हाँ, या उस तरफ से तकाजा होता है कि मैं नहीं रह सकती तुम्हारे साथ, 2 तलाक मुझे। वो कहता है अच्छा ये लो। ओहो, जब वो फौरी तौर पे जो फायर करना था वो कर दिया, उस वक्त तो ये कोई गुस्से वाली कैफियत में जिस तरह वो पागलपन वाला माहौल होता है, कोई तवज्जो ही नहीं थी किसी चीज़ की तरफ। अगले ही मरहले जब वो गुस्सा ठंडा होता है ना, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, अब वो जब वो सारे का सारा देखता है कि ये मैं क्या कर बैठा हूँ, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, अब इनका क्या होगा, वो गर्म रोटियां नहीं मिल रही, जब ये सारे का सारा वो देख रहा है, सुन रहा है, अब उस वक्त आकर ना तकरीबन मकामात पर अगर कहें कि 99% मुफ्ती साहब के पास जाकर कहेंगे हजरत गुस्से में कहा है। सही। मैंने ये सुना था कि दारुल इफ्ता में भी जो सबसे ज़्यादा जो पूछने के लिए सवाल आते हैं वो इसी के मुतालिक आते हैं, ज़्यादा तलाक के आते हैं, तलाक के ज़्यादा आते हैं। कितने घर उजड़ जाते होंगे। देखिए आज जैसे हम आपके साथ भी ये हुआ होगा, तजर्बा इसका होगा, हम जाते हैं, मदनी मशवरे करते हैं, बयानात होते हैं, एक तादाद मुलाकात करती है हमसे, तो उसमें एक तादाद ऐसी आती है कि या तो कहते हैं वो रूठ कर चली गई है, घर पर बैठी है, आई नहीं है, या कहते हैं कि बस वो तलाक तक मामला पहुंच गया और तलाक हो गई। या एक तादाद हमारे पास ऐसी आती है जो कहती है कि भाई हमारी बहन के लिए दुआ करो रिश्ता आ जाए, बेटी के लिए दुआ करो रिश्ते आ जाए, रिश्ते आ नहीं रहे,
ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ گھروں پر بیٹھی ہوئی ہے، ماں باپ کی نیندیں اڑی ہوئی ہے، بھائی پریشان ہیں، رشتے نہیں آ رہے۔ اب وہ یہ رشتہ جس کا ہو گیا، ایک تو اس دور کے اندر ایک مطلب کتنی بڑی مطلب ایک خوش نصیبی کہیں گے کہ خوش نصیبی کی بات ہے، ماں باپ کا کتنا بڑا برڈن اتر گیا، وہ اس کی بچی اپنے گھر کی ہو گئی، اب یہ گھر بس گیا، اب چھوٹی چھوٹی باتوں پر، 2-4 باتوں پر یا اس طرح غصے میں آ کر وہ یہ گھر پورا کا پورا اجڑ جائے، اور پھر یہ گھر پر جا کر بیٹھ گئے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ غصے میں ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے تو بولے میں اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہوں، اب ماں باپ بھی اس کو پناہ دیتے ہیں، اپنے گھر پر بٹھا کر رکھتے ہیں، اب یہ بھی یہ نہیں سوچ رہے ہوتے، یہ بھی اور غصے میں آ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ اپنی بچی کو سمجھائے کہ بیٹا بڑی مشکل سے شادی ہوئی ہے اور گھر کو بسا کر رکھتے ہیں، چھوٹی موٹی باتیں تو چلتی رہتی ہے اور اس کو ایڈجسٹ کرو، اگر بڑی بات بھی ہے تو ایڈجسٹ کرو، گھر یہاں بیٹھنے سے وہاں بیٹھنا اچھا ہے، یہ نہیں سمجھاتے، یہ خود غصے میں ہوتے، بولے ہاں ٹھیک ہے کیا تو نے، اچھا ہوا تو آ گئی، اب یہیں بیٹھی رہنا، خود آئے گا تب ہم بھیجیں گے۔ اس پر کیا فرمائیں گے آپ؟ اس کے علاوہ ایک پہلو اور بھی ہے نا، ہم سے ملنے والے چونکہ ہوتے ہیں اسلامی بھائی، تو وہ ساری کی ساری بات ڈالتے ہوں گے اس طرف، میں تو بس آنا چاہتا ہوں، وہ آنا نہیں چاہتی، دعا کر دیں وہ آ جائے، جبکہ خود اس نے کیا 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 ہوگا جی تو یہ خود ہمارے سامنے تھوڑی بیان کرے گا کہ میں نے اس کو ٹھڈے مارے تھے، لاتیں ماری تھی، گالیاں دی تھی، دھکے دیے تھے، اس کے ماں باپ کو اس کے سامنے برا بھلا کہا تھا، تو یہ چیزیں ہمارے سامنے تھوڑی بیان کرے گا، جبکہ ہوتا یہی ہے کہ اس طرف سے اس طرف سے جی دونوں طرف سے یہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے۔ عام طور پر جو طلاق تک نوبت پہنچتی ہے نا، کوئی ایک سائڈ بھی اگر چپ کر جائے، جی بیوی کی طرف سے غصہ ہے تو شوہر چپ کر جائے، شوہر کی طرف سے غصہ ہے تو بیوی چپ کر جائے، دونوں میں سے ایک بھی اگر خاموش ہو جائے نا تو یہ شاید چیپٹر ہی کلوز ہو جائے۔ اللہ یعنی یک طرفہ لڑائی کب تک چلے گی؟ جی کوئی اگر کسی پر ہاتھ اٹھاتا ہے اور سامنے والا کچھ بھی نہیں کہتا تو ایک دفعہ اٹھائے گا، دوبارہ کیا کرے گا؟ خاموش ہو جائے گا، جی اور کچھ ہی دیر کے بعد اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا، میں نے یہ جو کیا نا یہ درست نہیں کیا۔ جی اور اگر یہ غصہ کرنے والے آیات قرآنیہ کو توجہ میں رکھیں، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، یہاں تو باقاعدہ ایمان والوں کا وصف ذکر کیا جا رہا ہے، یہ غصہ پی جانے والے ہیں، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ بھلائی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، اللہ کے پسندیدہ بندے کون ہیں؟ جو کبائر سے اجتناب کرتے ہیں، بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، فحاشی کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں، فحاشی کے کاموں سے اجتناب کرتے ہیں، اور جب غصہ آتا ہے معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ یعنی معاف کرنے والے پسندیدہ لوگ۔ پہلے بھی ایک پروگرام میں آیت کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کیا گیا تھا، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، انہیں چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر سے کام لیں۔ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تو ہم سب معافی کے طالب ہی تو ہیں، معاف کرو گے معاف کیے جاؤ گے، رحم کرو گے رحم کیے جاؤ گے۔ اللہ پاک ہمیں غصے پر کنٹرول نصیب کرے، اس نیک عمل پر عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ جب غصہ آئے تو ہم صبر کریں اور کنٹرول کریں۔ آئے ہم اپنے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، خاص لوگوں سے خاص باتیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں زندگی سنواریں، اور اس کا سیگمنٹ ہے خاص لوگوں سے خاص باتیں، اور آج ہم انشاءاللہ عز و جل غصے سے متعلق سنیں گے۔ بڑی شان والے مولا سبز گنبد والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کا ایک دروازہ ہے جس سے وہی لوگ داخل ہوں گے جن کا غصہ اللہ پاک کی نافرمانی کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غصے کا علاج اور اس معاملے میں محنت و مشقت برداشت کرنا کئی صورتوں میں فرض ہے، کیونکہ اکثر لوگ غصے ہی کے باعث جہنم میں جائیں گے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے آدمی، تو غصے میں خوب اچھلتا ہے، کہیں اب کی اچھال تجھے دوزخ میں نہ ڈال دے۔ حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ سبحان اللہ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غصہ نہ کیا کرو تو تمہارے لیے جنت ہے۔ جامع کوثر پلانے والے، شفاعت فرمانے والے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا پیارا ارشاد، طاقتور وہ نہیں جو پہلوان ہو،
دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے جو اپنے غصے میں مجھے یاد رکھے گا میں اسے اپنے جلال کے وقت یاد کروں گا، اور ہلاک ہونے والوں کے ساتھ اسے ہلاک نہ کروں گا۔ سبحان اللہ، غصہ پینے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ غصہ آئے اس کے باوجود عفو درگزر کرے، سبحان اللہ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو غصہ نکالنے پر قادر ہونے کے باوجود پی جائے تو اللہ پاک قیامت کے دن اس کے دل کو اپنی خوش نودی سے معمور فرما دے گا۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے غصے کو روک لیا حالانکہ وہ اسے جاری کرنے پر قدرت رکھتا تھا، تو اللہ پاک قیامت کے دن اس کو تمام مخلوق کے سامنے بلائے گا اور اسے اختیار دے گا کہ جس حور کو چاہے لے لے۔ سبحان اللہ۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے غصہ پی لیا باوجود اس کے کہ وہ غصہ نافذ کرنے پر قدرت رکھتا ہے، اللہ پاک اس کے دل کو سکون اور ایمان سے بھر دے گا۔ بعضوں کا مزاج یہ ماچس کی تیلی کی طرح ہوتا ہے کہ ذرا سی رگڑ پر بھڑک اٹھتے ہیں، اور بعضوں کا غصہ حماقت سے شروع ہو کر ندامت پر ختم ہوتا ہے، اور غصے کے وقت انسان جذبات میں آ کر صحیح اور غلط کی تمیز یعنی فرق کرنا یہ بھول جاتا ہے۔ خود کو اپسٹ کرنے والے جملوں سے پرہیز کیجیے، مثلا یہ کہ میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتا، میں بہت غصے والا ہوں، میرا غصہ بہت خراب ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیے اور غصے کا عملی علاج کرنے کی بھی کوشش کیجیے۔ جی ہاں، غصہ پی جانے اور درگزر سے کام لینے کے فضائل کی معلومات حاصل کیجیے کہ جب کبھی غصہ آئے ان فضائل پر غور و فکر کر کے غصے کو پینے کی کوشش کیجیے۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے وصیت فرمائیے۔ ارشاد فرمایا غصہ مت کیا کرو۔ اس نے بار بار یہی سوال کیا، جواب یہی ملا کہ غصہ مت کیا کرو۔ اس حدیث پاک کی شرح کے اندر لکھا ہے یعنی غصہ مت کیا کرو کے معنی ہے کہ غصے کے اسباب یعنی جن چیزوں سے غصہ آ جاتا ہے ان سے بچو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں غصہ کرنے سے محفوظ رکھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہم نے سیگمنٹ دیکھا خاص لوگوں سے خاص باتیں۔ میں یہ عرض کروں گا کہ یہ ڈیف ہیں، گونگے، بہرے، نابینا، معذور، ایک شعبہ دعوت اسلامی کا، یہ بھی بڑا غصہ کرتے ہیں اور بات بات پہ غصہ کرتے ہیں، گھر سے لڑ کر آ جاتے ہیں، امی سے لڑتے ہیں، ابو سے لڑتے ہیں۔ ہمارا چند دن پہلے ایک اجتماع کا سلسلہ ہوا تھا جس میں سینکڑوں کی تعداد میں یہ ڈیف اسلامی بائی اسپیشل پرسن یہ بھی تھے، نابینا بھی تھے، دیگر عاشقان رسول بھی تھے۔ تو وہاں ان کی طرف سے بھی آیا تھا کہ ہمیں غصہ بہت زیادہ آتا ہے، تو اس کا حل میرا خیال ہے کچھ نہ کچھ اسباب پر بھی غور کرنا چاہیے۔ جی یہ بیچارے ویسے ہی احساس کمتری کا شکار ہوتے ہوں گے جی، مختلف طرح کی آزمائشوں کی وجہ سے۔ ذرا سیدھی سی ایک آزمائش اور بڑی آزمائش ہے بڑی آزمائش۔ کہ بولا نہیں جاتا، سنا نہیں جاتا۔ اب ایسی کیفیت میں بعض اوقات گھر والوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی، ہم بولنے والے بھی ایک دفعہ بچے کو آواز دیں وہ نہ سنیں، دوسری دفعہ آواز دیں پھر بھی نہ سنیں، تو تیسری دفعہ ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جی، تو ان کے ساتھ بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہوں گے۔ جی، تو ان کو ایک تو توجہ دی جائے، پیار اور محبت دیا جائے، اور ان کو سمجھا بجھا کر جو کچھ کمزوریاں وغیرہ ان میں پائی جاتی ہوں تو ان کی تربیت وغیرہ کا سلسلہ کیا جائے۔ اب وہ غصہ کرے اور جواب میں ہم بھی غصہ کریں تو یہ تو سیدھی سی بات ہے کہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اب اس میں ایک یہ بھی جو آپ نے صحیح، آپ بالکل جو مین پوائنٹ ہے وہ آپ نے پکڑا ہے کہ اب ماں باپ اشارے نہیں سیکھتے۔ اب بیٹا گونگا ہے، چلو اب اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کی خدمت کرنی، خدمت بھی کرتے ہیں، ماں تربیت باپ بھی تو میرے خیال کرتے ہے ہیں، سمجھ جاتے ہوں گے کہ وہ تو شروع سے ٹریٹ کر رہے ہیں نا اسے، لیکن کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وہ نہیں سمجھتے۔ ہم نے باقاعدہ اس کی اپلیکیشن بنائی، ان گھر والوں کے لیے تھی، ماں باپ کے لیے تھی، بھائیوں کے لیے تھی۔ تو ہم نے ایک باقاعدہ دعوت اسلامی کا شعبہ اسپیشل پرسن کا، گونگے، بہرے، نابینا، معذور اسلامی بھائیوں میں جا کر یہ نیکی کی دعوت دیتے، اور باقاعدہ یہ ہمارے جو سن سکتے ہیں مبلغین، گونگے بہرے نہیں ہیں، سن سکتے ہیں، باقاعدہ اشارے سیکھتے ہیں، اشاروں کا کورس کرتے ہیں۔ لوگ
پتہ نہیں کون کون سے کورس کرتے ہیں جس سے دنیا ان کو ملے. یہ اشاروں کا کورس اس لیے کرتے ہیں کہ گونگے بہروں میں نیکی کی دعوت ہے. یہ اس کے بھائی نہیں ہے, ضروری نہیں کہ اس کا بھائی کوئی گونگا ہو یا اس کی بہن کوئی گونگی ہو یا اس کا والد کوئی گونگا ہو یا اس کا کوئی بیٹا گونگا ہو, ایسا نہیں ہے. لیکن ان کے اندر درد ہے کہ اتنی بڑی تعداد گونگے بہروں کی ہے, تو ہم اشارے سیکھیں اور اشاروں میں جا کر ان کو نیکی کی دعوت دیں, اور دے رہے ہیں. مدنی قافلوں میں سفر کرواتے ہیں, ان کے کورسز کرواتے ہیں, اجتماع میں لے کر آتے ہیں, دیگر کئی کام الحمدللہ ان میں ہو رہے ہیں. تو آپ تو ان کے بھائی ہیں, آپ تو اس کے والد ہیں, تو آپ بھی کچھ نہ کچھ تو اشارے سیکھیں. اور اس ایپلیکیشن ہم نے یہ ایک بنائی, باقاعدہ اسی لیے بنائی تھی کہ جو گھر میں ہیں وہ لوگ اس ایپلیکیشن کے ذریعے اشارے سیکھ لیں. یہ آپ دیکھیں, یہ ایپلیکیشن بھی دیکھیں کون سی ہے. اس میں 1200 سے زیادہ اشارے ہیں, تو کچھ نہ کچھ روز دو چار اشارے سیکھ لیں. کیونکہ ہوتا کیا ہے, اب گھر میں سب بیٹھے ہیں, سب ہنس رہے ہیں. اب یہ بیٹھا ہے, ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا. اب یہ پوچھتا کیوں ہنس رہے ہو, تو اس کو کوئی بتا بھی نہیں رہا. وہ یہ سمجھتا ہو کہ مجھ پہ ہنس رہے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھ پر ہنس رہے, اور نہیں تو مجھے تو بتاؤ, مجھے کیوں نہیں بتاتے. اچھا, اس کا جو نقصان جو ہوتا ہے نا, جب وہ گھر میں پراپر ڈیلنگ کرنے والا کوئی نہیں ملتا نا, جی, تو اب یہ تلاش میں نکلے گا کسی ایسے کی جو اس کی سمجھتا ہو. جی ظاہر ہے. اب وہ کون ملا, کیسا ملا, کس طرح کا ملا, اس کا کوئی پتہ نہیں. کو ایسے جرائم بھی ان کے اپنے اندر بھی پائے جاتے ہیں. جی, شراب پینا, نشہ کرنا, دیگر اور گندے کام کرنا, آگے پیچھے نکل جانا. تو کئی طرح کے کام ہیں جو یہ خود کر رہے ہوتے ہیں, جو کرنے والے نہیں ہیں. تو ان کو سنبھال کے رکھیں گے جی, تو گھر بھی امن کا گہوارہ بنے گا اور معاشرے میں بھی گندگی نہیں پھیل سکے گی. ایسے بھی گونگے بہرے ہیں جو اپنی والدہ کا پاؤں چومتے ہیں, والد صاحب کے ہاتھ چومتے ہیں. جی, تہجد گزار بھی ہیں الحمدللہ, اللہ کی رحمت ہے. یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے. تو آئیے ایک اور سیگمنٹ کی طرف ہم اپنے بڑھتے ہیں, اخلاق سنواریں. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی. غلام شبیر طاری. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آئیے تشریف لائیے, بیٹھے. جزاک اللہ. اور غلام شبیر بھائی سب ٹھیک ہے؟ الحمدللہ رب گھر میں العالمین, آپ سب ٹھیک؟ اللہ کا کرم الحمدللہ. آپ سنیں تو بھی ٹھیک ہے؟ بہتر, اللہ کا کرم. اور آپ کی کیا خدمت کریں, چائے منگاؤں آپ کے لیے؟ جزاک اللہ, اللہ آپ کو برکت دے. سادہ پانی منگا لیں. حسان بیٹا پانی لاؤ. حسان پانی لاؤ. حسان. پیارے احمد بھائی, میں نے یہ محسوس کیا کہ آپ کچھ بچے پر ناراض ہو رہے تھے, تو ہمیں بچوں پر شفقت کرنی چاہیے. کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو ہمارے بڑوں کی عزت اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور ہمارے علماء کا حق نہ پہچانے, یعنی ان کا ادب و احترام نہ کرے, وہ میری امت سے نہیں. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم غصے کا علاج کریں. تو اس کے لیے امیر سنت دامت برکاتہم عالیہ کا بہت ہی پیارا رسالہ ہے غصے کا علاج. تو اس کا مطالعہ فرمائیں. اور اگر کسی کو غصہ آتا ہو تو اس کا ایک علاج یہ ہے کہ اسے چاہیے کہ غصہ پی جانے کے ثواب سے آگاہ ہو اور اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابات سے ڈرائے, اور یہ یقین رکھیں کہ اللہ پاک مجھ پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے, اور اپنے آپ کو انتقام کے انجام سے ڈرائے. کیونکہ دشمن بھی اسی طرح اسے تکلیف دینے پر کمر بستہ ہے کہ اس طرح یہ دشمنی طویل بن جائے گی. اور غصے کے وقت دوسروں کے چہرے بگڑنے پر غور و فکر کریں, اس پر اپنے آپ کو قیاس کریں اور سوچیں کہ غصے میں آنے والا حملہ کرنے والے درندے کی طرح ہوتا ہے, اور بردبار شخص انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء کرام کے اخلاقی نظیر ہوتا ہے. مزید نیکیوں کے حصول کے لیے اور ظاہری و باطنی امراض کے علاج کے لیے میرے شیخ طریقت امیر سنت کا بہت ہی پیارا رسالہ 72 نیک اعمال سے روزانہ اپنے اعمال کا جائزہ لیجئے. اس کی برکت سے انشاءاللہ عمل میں استقامت نصیب ہوتی ہے اور نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. غصے کے متعلق بہت کچھ سنا, نقصانات بھی سنے, بربادیاں, تباہیاں سب سنا. آپ کو علاج بھی تو بتائیں, کیا کریں, علاج تو دے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن پاک میں فرمایا ان الابرار لفی نعیم. جو نیک لوگ ہیں نا, یہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں میں ہوں گے. حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی,
اس آیت کریمہ کے تحت آپ نے ذکر کیا یہ نیکوں سے مراد یہاں کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں الذین لا یؤذون الذر، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو چونٹی کو بھی تکلیف نہیں دیتے۔ اللہ 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 اللہ۔ اچھا، اسی طرح ایک اور بھی ہے کہ ایک صاحب کام کاج سے واپس گھر پہنچے، بیوی نے کھانا تیار کیا ہوا تھا، کھانا ان کے سامنے رکھا، جب وہ پہلا لقمہ حلق سے نیچے اترا تو نمک تیز تھا۔ اچھا، اب ہر ایک کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے کھانا کھانے کے حوالے سے بھی، نمک تیز تھا تو طبیعت بھی تیز ہو گئی، یہ اس نے کیا کیا ہے؟ لیکن فوری طور پر دل میں خیال آیا کہ میں بھی تو کتنی غلطیاں کرتا ہوں، تو اس سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے، تو کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا تو کیا حرج ہے، معاف کر دیا دل ہی دل میں، جانے دو۔ یہ سارا دل ہی دل میں ہوا، بیوی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ شوہر کو غصہ آیا ہے۔ اوہ، جب یہ فوت ہو گیا، کسی نے مرنے کے بعد خواب میں دیکھا، پوچھا سناؤ کیسی رہی؟ کہنے لگا میرے رب کا کرم ہوا ہے، میرے مولا نے مجھے بخش دی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، کس وجہ سے؟ تو اس نے یہی وجہ ذکر فرمائی۔ ماشاء اللہ۔ وظائف بھی ہیں اس کے کہ ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، انشاءاللہ الکریم بیجا غصہ جو ہے یہ جاتا رہے گا۔ چلتے پھرتے یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھیں، یا ارحم الراحمین یہ بھی پڑھ لیں۔ اسی طرح جو کھائیں اس پر 3 مرتبہ، یا جو پئیں اس پر 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دم کر لیں، تو انشاءاللہ الکریم غصے کا علاج ہو جائے گا۔ پھر کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں کہ نیند پوری نہیں ہوتی تو غصہ آتا ہے، تو بھائی نیند پوری کر لیں، پانی زیادہ پئیں، صحت کا خیال رکھیں۔ جب صحت صحیح نہیں ہوگی تو بھی بندے کو غصہ آ جاتا ہے، پھر بوجھ اپنے اوپر اتنا لے لیتا ہے، کام اتنے لے لیتا ہے، ایک لے، اب 2 نہیں کر سکتا تو کیوں لیے کام، یا کوئی کام تھوڑا سا کرے گا، تھوڑا یہ کرے گا، تھوڑا یہ کرے گا، کوئی بھی پورا نہیں ہو رہا تو پھر غصہ آئے گا۔ تو بھائی ایک کو پہلے پورا کر لیں، پھر دوسرے کو لیں، پھر تیسرے کو لیں۔ تو جن جن چیزوں سے غصہ آتا ہے اس کو نوٹ کریں آپ، اور پھر اس کا علاج یوں بھی ہو سکتا ہے، جلد بازی نہ کریں۔ خیر اور بھی بہت ساری باتیں، لیکن سلسلے کا وقت ہمارا ختم ہوا۔ دیکھیں کیسے نیک عمل ہے، یہ کیسے نیک عمل ہے، ایک نیک عمل پر بات کریں۔ جب غصے پر ہی کنٹرول ہو جائے تو کتنی بڑی بڑی خرابیوں اور کتنے جھگڑوں، کتنے فتنوں اور کتنے بڑے بڑے نقصان سے آدمی بچ سکتا ہے۔ نیک اعمال، نیک اعمال، نیک اعمال، تو اس کے مطابق زندگی گزاریں، انشاءاللہ الکریم راحت والی، سکون والی، چین والی، امن والی زندگی گزرے گی۔ اگلے سلسلے میں پھر ایک نیک عمل کو لے کر ہم حاضر ہوں گے۔ دیکھنا مت بھولیے سلسلہ زندگی سنوارے۔ عمل کا جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، عمل کا جذبہ